ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور آج جس قیامت کی نشانی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہے ٹڈی. اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا ٹڈی کے حوالے سے، وہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے. تو ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی، کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین. ترجمہ کنز الایمان، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے. ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے اور ڈارک اندھیرا ہو گیا اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے تک، گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے. اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے. یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں، اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے. یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے، اور اگر ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ مصیبت دور ہو جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. طوفان ٹل گیا، یہ پانی دور ہو گیا زمین میں. اب پانی، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے، اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، گرینری ہو گئی.
ایسی گرینری ہوئی, ایسی کھیتیاں ہوئیں, ایسی فصلیں ہوگئیں اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب درخت خوب پھلے, اس میں فروٹس آ گئے, اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا. اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی, یہ عذاب کہاں تھا, یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے, یہ تو نعمت تھا. اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین, یہ جو آج کئی علاقوں پہ پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں, یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانا, جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں, یہ ہزاروں سال پرانا, thousands years پہلے بھی یہ موجود تھا اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا, وہ فروٹس, وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے, ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل, درختوں کے پتے, مکانوں کے دروازے, یہاں تک کہ چھتیں, تختے, سامان, یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئیں. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اب وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے, اور ایک ہی محلے میں, ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, پھر سوری کیا, پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں, یہ مصیبت دور ہو جائے, حضور ہم ایمان لے آئیں گے, اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے, پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی. اچھا, اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں نا جس کے دل سیاہ ہو جائیں, جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو, اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا ہے, سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں, کچھ باقی ہیں. جو ریمیننگ چیزیں تھیں اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے, ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے, ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے, حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں. پھر پرومس بریک کیا. کیسی قوم تھی, یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگیسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پرومس کیا تھا اس کو بریک کیا اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے. اب ناظرین بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں, طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا. اب آئیے ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں, نبی پاک علیہ السلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ, 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, ٹڈی اور مچھلی, اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے. ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا مگر خود پیارے آقا علیہ السلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا, کویسچن کیا گیا, تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے, میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے نا, پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے, بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے واٹر. لیکن پانی جب بہت زیادہ آ جائے, رین کو دیکھ لینا, رین کتنا اچھا لگتا ہے, ہمارا موڈ ہی زبردست ہو جاتا ہے, ایوری بڈی انجوائنگ. مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے, پانی بہت بڑھ جائے اور شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا. امیزنگ بات. ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا, ٹھیک ہے, حدیث پاک سے ذریعے پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے, مگر یہ خوشی کی علامت, اس کا ہونا, یعنی ٹڈی کا ایگزسٹ ہونا, جی یہ بات ذرا سمجھیے گا, جو آپ کو ہر طرف ٹڈیاں آج کل نظر آ رہی ہیں نا, تو یہ خوشی کی علامت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا, کیوں یہ نعرہ لگایا. حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی, ٹڈیاں گم ہو گئیں, کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی. آپ سخت غمگین ہو گئے, سیڈ ہو گئے, اور آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے, ہاں ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا.
اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا، اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ذرا دیکھیں ٹڈی ملی کہ نہیں۔ ہوا یہ کہ جو ہارس رائڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی۔ جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، 1000، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں ہیں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی، یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تسبیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے، تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں۔ جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا۔ تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ناظرین، اب ہمارے ایپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں تو اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے، ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں ہر ایپیسوڈ میں جب ایک نشانی پر بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی یا ہونا باقی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ڈے آف ججمنٹ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے اعمال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے، رب کی رحمت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں، مگر ڈے آف ججمنٹ میرے اور آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہوگا، حساب ہوگا۔ ایسے اعمال کیجیے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ روز قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائے، اور وہ خوش نصیب جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس میں داخل کرے۔